السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عزیر احمد اور لوگ مجھ کو مفتی عزیر احمد کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسان قرآنی علاج۔ لوگوں نے جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے مجھ پر بار بار اس بات کا اصرار کیا کہ میں یوٹیوب پر آ کر کے لوگوں کی رہنمائی کروں، لیکن اس سلسلے میں صحیح وقت نہ ملنے کی وجہ سے میں آپ حضرات کے روبرو نہ آ سکا، اور آج میں آپ کے سامنے صلاۃ الحاجت کے سلسلے میں کچھ ایسی ضروری باتیں جن کے بغیر اب چھٹکارا مشکل ہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اصل اس کی ضرورت اس وجہ سے پڑی کہ لوگ ہم سے طرح طرح کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے جناتی اثر ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یعنی کہ برکت نہیں ہوتی روزگار میں، یا ہمارے گھر والے جو ہیں ان کو روزگار نہیں ہے، یا میں خود روزگار سے محروم ہوں، یا بیماریوں نے ہمارے گھر میں بسیرا کر لیا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اوپر دوسروں کا قرضہ ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارا دوسرے پر قرضہ ہے اور وہ دینے کا نام نہیں لیتا۔ یہ اتنے سارے مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے صلاۃ الحاجت کا طریقہ بہت ہی زیادہ اہم تھا، اور میں اسی کو بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے لوگوں کے مطالبے پر آیا ہوں۔ اس لیے میں آج آپ سے ایک ایسی صلاۃ الحاجت کا تذکرہ کروں گا، ایسی دعاؤں کے ذریعے سے صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دعاؤں کے بعد فرمایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 آیتیں ہیں، ان کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 4 آیتیں اس میں اعظم ہیں، ان کے ذریعے سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، ان 4 آیتوں کو 4 رکعتوں میں پڑھنا ہے، اور جیسے بتا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ نے چاہا ضرور دعا قبول ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی بھی مکروب یعنی پریشان آدمی اگر لا الہ الا انت سبحانہ کے ذریعے سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ یعنی اس میں 4 آیتیں ہیں، ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، اور دوسرا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تیسرا ہے وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور چوتھی آیت ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ معزز دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، یہ 4 آیتیں ہیں، اور چاروں آیتوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ جو ان آیتوں کے ذریعے سے دعا کرے گا، ان آیتوں پر اعتماد کرے گا، مثلا حسبنا اللہ کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ تو اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں صلاۃ الحاجت کا طریقہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اس میں طریقہ یہ ہوگا، صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ الحاجت، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھنی ہے 1 مرتبہ، یعنی 4 رکعتوں میں الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جو دعا بتائی جا رہی ہے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ آیت آپ کے سامنے اسکرین پر آ بھی رہی ہے، اور دوسری آیت ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد میں یہ والی آیت پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اور 2 رکعت پوری ہو جائیں گی۔ قاعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، تشہد پڑھنے کے بعد میں یعنی تحیات پڑھنے کے بعد میں کھڑے ہو جائیں گے، الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور تیسری رکعت میں وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 100 مرتبہ پڑھے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قالوا
حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور پھر جیسے نماز پوری کرتے ہیں اس طریقے سے نماز پوری کر لے، یعنی قاعدے میں بیٹھ کر کے سلام پھیر لے، اور سلام پھیر کر کے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرے، اور دعا میں کہے رب انی مغلوب فانتصر۔ یہ بھی آیت 100 مرتبہ پڑھے، رب انی مغلوب فانتصر 100 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد میں جو دعا ضروری سمجھے، جو حاجت ہے، جو ضرورت ہے آپ کی، وہ ضرورت مانگیں، اور پورے یقین کے ساتھ میں مانگیں۔ دعا کے لیے چند باتیں ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ خشوع خضوع کے ساتھ میں دعا مانگے، تضرع یعنی گریہ و زاری کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور گریہ و زاری کا مطلب یہ ہے رو کر دعا مانگے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے، عاجز ہو کر کے دعا مانگے، عاجزی کے ساتھ میں مانگے، اپنی کوئی بڑائی نہ ہونی چاہیے، کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے جو تکبرانہ ہو، بلکہ نرا عاجزانہ انداز ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دینا چاہیے، اور بالکل اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑ کر کے تب دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے دوستوں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہ کرے۔ دعا کریں اور گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے بچنا ضروری ہے، پرہیز جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتیں کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 4 آیتیں اس میں اعظم ہیں، ان کے ذریعے